سجدہ صاحب کے 5 طریقے. تو تشہد میں کسی وقت سجدے کر لے. اگر اس نے سلام پھیر دیا ہے اس کے بعد توجہ ہوئی ہے تو بعد میں 2 سجدے. السلام علیکم. حق کی آواز یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں. آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ سجدہ سہو کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ اتحیات کے درمیان سجدہ سہو کیا جائے گا، اور کچھ کہتے ہیں کہ اتحیات کے آخر میں کیا جائے گا. کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ ایک سجدہ کیا جائے گا، اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ 2 سجدے کیے جائیں گے. تو آج علماء کرام سے حقیقت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آپ کے سامنے ہر فقہ کے عالم کی ویڈیو پیش کریں گے، اور ہر عالم کی ویڈیو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ حقیقت کیا ہے اور کس کی بات قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے. تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. سب سے پہلے اہل حدیث عالم فیض سید صاحب کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. پہلا، نماز میں اگر آپ کو کوئی شک ہو رہا ہے، نماز میں آپ کوئی چیز بھول رہے ہیں، نماز میں 2 پڑھی 3 پڑھی 3 پڑھی 4 پڑھی 1 پڑھی 2 پڑھی شک ہو رہا ہے، شک کو نکال دیجئے. دل کو یقین کی طرف لے جانے کے لیے کم تعداد کو پکڑ لیجئے جو کم رکعتیں ہو رہی ہے. 1 یا 2 پڑھی شک ہو رہا تو 1 پہ کاؤنٹ کیجئے. 2 یا 3 پڑھی شک ہو رہا 2 کو کاؤنٹ کیجئے. 2 یا 3 پڑھی 3 کو کاؤنٹ کی مطلب 2 کو کاؤنٹ کیجئے. 4 یا 3 پڑھی تو 3 کو کاؤنٹ کر لیجئے تاکہ یقین ہو جائے. اس کے بعد آپ جو مکمل آپ کو باقی نماز لگتا ہے کرنا ہے وہ کر لے. اس کے بعد پورا اتحیات پڑھ لے. پورا اتحیات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدہ کرے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے سے اٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ. جب نماز میں غلطی یاد آ جائے، نماز میں کوئی کمی یاد آئے، نماز میں کوئی چیز کا شک ہو جائے. ہوا پہلا طریقہ. نماز آپ نے پڑھی 3 رکعت پڑھی اور آپ اٹھ گئے، سلام پھیر دیا، چاہے آپ امام ہو چاہے آپ اکیلے ہو. پیچھے سے کوئی شخص آ رکا آپ نے 3 پڑھی، مقتدی آ رکا آپ نے 3 پڑھی. آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کم کر دیا نکل گئے. تو اس کا طریقہ یہ ہے، لیکن یہ بالکل جلدی ہوا تو مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت دیر بعد نماز کے وقت کے بعد، بالکل جب بھی آپ کو یاد آئے تو کیا کریں گے؟ امام آئیں گا، کھڑا ہوں گا یا وہ آدمی کھڑا ہوں گا، اللہ اکبر، رکعت باندھیں گا. اور کتنی رکعت چھوٹی اس کی؟ 1 رکعت چھوٹی. تو 1 رکعت پڑھیں گا جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے. سورہ فاتحہ پڑھیں گا چونکہ آخری رکعت چھوٹی تھی اس کی. رکوع کریں گا، سب کریں گا اور مکمل ہو گیا قاعدے میں 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کریں گا. قاعدے میں مکمل پڑھ لیں گا. تشہد میں جو دعائیں ہوتی ہیں، التحیات ہے، درود ہے، اور اس کے بعد دعائے معصورہ جو کہتے ہیں پڑھ لیا. وہ سب پڑھنے کے بعد وہ کہیں گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر. سجدے میں جائیں گا، اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا، اللہ اکبر سجدہ کریں گا، اللہ اکبر سجدے سے اٹھیں گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہوا نماز سے نکلنے کے بعد جبکہ تعداد کم تھی. ہو گیا طریقہ. یاد رکھیے وہ پہلا سلام جو آپ پھر کے سجدہ کریں گے 2، اس کے بعد پھر سے اتحیات نہیں پڑھنا ہے. آپ پورا اتحیات پہلے پڑھ لینا ہے. پہلے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے، دوسرے کیس میں بھی پورا پڑھنا ہے. سلام کیا 2 سجدے اور سلام ہے صرف. پہلے اس میں پورا پڑھنے کے بعد 2 سجدے اور سلام ہے. سمجھ گیا آپ بات؟ اب آپ نماز سے باہر نکلے، امام ہو یا مقتدی ہو، یا معاف کرنا امام ہو یا انفرادی نماز پڑھ رہے ہو، اور کسی نے کہا آپ نے 5 رکعت نماز پڑھ لی. بھائی صاحب امام صاحب 5 رکعت ہو گئی آپ کی، اب تو ایکسیس ہو گیا نا آلریڈی. تو صرف امام آئیں گا، اللہ اکبر کہیں گا، سب لوگ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں ساتھ جائیں گے. ٹھیک ہے. پھر اٹھیں گے اللہ اکبر سجدے سے، اور یہ سجدے بیٹھ کے ہی ہو رہے ہیں. ذرا سجدے میں چلا گیا، پھر اٹھا اللہ اکبر اٹھا، پھر اللہ اکبر سجدے میں گیا، پھر اللہ اکبر سجدے سے اٹھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہو گئے. یہ ہے سجدے سہو کا طریقہ. نماز میں یاد آئے تو، نماز کے بعد کمی کا اظہار ہو تو، نماز کے بعد زیادتی کا اظہار ہو تو. یہ ہے سجدے سہو. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے. اب دیوبندی عالم مفتی رشید احمد کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آخری رکعت میں آپ بیٹھتے ہیں قاعدے میں، تو آپ اتحیات پڑھیں آخر تک. درود شریف سے پہلے تک جو اتحیات آپ پڑھیں. اتحیات مکمل کرنے کے بعد آپ ایک طرف سلام پھیریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر آپ سجدے میں جائیں اور سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں، بیٹھ جائیں. پھر دوسرا سجدہ کریں، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں. اور پھر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف جیسے سلام پھیرا جاتا ہے نماز کے آخر میں سلام پھیر دیں. یہ سجدے صاحب کا عملی طریقہ ہے. مفتی رشید احمد کا موقف آپ نے جان لیا ہے. اب ایک اور عالم مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے؟ نماز میں سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے؟ اگر نماز میں یاد نہ رہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں یا 3 پڑھی ہیں،
تو اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا؟ مسز عدنان کراچی سے. دیکھیں سجدہ سہو کے بہت سارے طریقے حدیث میں آئے ہیں. حنفیہ کے نزدیک سارے طریقے جائز ہیں. راجح یہ ہے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں، پھر 2 سجدے کریں، اور اس کے بعد اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں. اس کے علاوہ بھی باقی طریقے بھی حدیث میں آئے ہیں، وہ بھی جائز ہیں. بہتر یہ ہے. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ ایک دفعہ میں نے یہ طریقہ بتایا تو بہت سے لوگوں نے حدیث میں جو دوسرے طریقے ہیں وہ لکھ کے طنز کرنا شروع کر دیے کہ ان کو تو حدیث کا ہی نہیں پتہ. الحمدللہ ہمیں پتہ ہے حدیث کا، اور ہمیں پتہ ہے دوسرے طریقے بھی ہیں، تو وہ بھی جائز ہیں. لیکن افضلیت میں پھر فقہا کا اختلاف ہے. بعض نے ایک طریقے کو افضل قرار دیا، بعض نے دوسرے طریقے کو. تو یہ طریقہ احناف کے ہاں زیادہ بہتر ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف آپ نے جان لیا ہے. اب ایک اور اہل حدیث عالم قاری صہیب میر محمدی صاحب کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب آپ نماز میں بھول جائیں کہ کتنی رکھتے ہیں، فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، فَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ، آپ کو یہ یقین ہے کہ میں نے 2 پڑھی ہیں، شک ہے تیسری پڑھی ہے کہ نہیں، تو آپ سمجھے میں نے 2 پڑھی ہیں، تیسری کو پڑھ لیں. آپ کو یقین پر بنیاد رکھنی چاہیے. اور اگر آپ بھول گئے ہیں، کوئی چیز رہ گئی ہے، زیادہ ہوگی ہے یا کمی ہوگی، شرط یہ رکن نہ ہو. رکن کا مطلب ہوتا ہے 2 سجدوں میں 1 رہ گیا ہے تو یہ پوری رکعت پڑھنی پڑے گی، اس سے سجدہ صاف نہیں ہوتا کیونکہ یہ رکن رہ گیا. لیکن اگر آپ نے تشہد بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھ سکی، کھڑے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے نقص کر دیا. اسی طرح آپ تیسری رکعت میں بیٹھ گئے، تشہد نہیں تھا، آپ نے تشہد کر لیا، آپ نے اضافہ کر دیا. لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَةً، آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں. آپ سلام تک اپنی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد 2 سجدے کیجئے اور اس کے بعد سلام پھیر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا. جب ظہر کی نماز پڑھائی، 2 رکعتیں پڑھانے کے بعد سلام پھیرا اور باہر آ کے کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. صحابہ موجود تھے. ایک لمبے ہاتھ والے صحابی جن کو ذوالیدین کہتے تھے، خرباق ان کا نام تھا، آ کے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، آج نماز مختصر ہوگی ہے یا آپ بھول گئے؟ کہا نہ میں بھولا نہ مختصر ہوگی. کہا آپ نے 2 رکعتیں پڑھائیں. سیدنا ابو بکر عمر سے پوچھا، کہا ایسا ہی ہے. دوبارہ جا کے 2 رکعتیں پڑھائیں اور 2 سجدے کیے. قاری صہیب میر محمدی صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے. اب ایک اور بریلوی عالم جن کا تعلق مدنی چینل سے ہے اور ان کا نام مفتی حسن عطاری ہے، ان کا موقف لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی واجب چھوٹ گیا یا کسی بھی بنیاد کسی بھی وجہ سے جو ہے وہ سجدہ سہو بندے کے اوپر لازم ہو گیا، تو آخری رکعت میں اس نے التحیات پڑھنی ہے. اور بہتر یہ ہے کہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ایک طرف سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد پھر وہ 2 سجدے ادا کرے. سجدہ صاحب کی نیت سے 2 سجدے کرے گا، پھر اس کے بعد دوبارہ جو ہے وہ التحیات پڑھے، پھر درود پاک اور دعا پڑھ کے وہ سلام. دیوبندی عالم مولانا شیخ مکی الحجازی کا موقف بھی جان لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا رائے ہے. اب جو ہے تشہد کے بعد ہوتا ہے، اگر کسی نے دعائے قنوت چھوڑی لیکن سجدہ صاحب کر کے سلام پھیر دی، نماز ہو جائے گی. ویسے سجدہ صاحب سلام سے پہلے بھی ہوتا ہے، سلام کے بعد بھی ہوتا ہے، دونوں حدیثوں میں موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے غلطی جو ہے نا وہ کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک غلطی ہے کہ تم نے مثلا 1 رکعت چھوڑ دی، دعا قنوت چھوڑ دی تو کم کر دیا نا. ایک غلطی ہوتی ہے کہ تم نے کم نہیں زیادہ کر دیا، 4 رکعت بجائے 5 رکعت پڑھ دی. ایک غلطی ہوتی ہے کہ کم بھی کر دیا زیادہ بھی کر دیا. اس لیے سجدہ صاحب کے بھی طریقے ہیں، سلام سے پہلے بھی ہے، سلام کے بعد بھی ہے. مکی الحجازی صاحب کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے. اب ایک اور مذہبی اسکالر جو کہ بہت ہی مشہور عالم دین گزرے ہیں، جن کا نام ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے، ان کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. اب یہاں نوٹ کیجئے، سہو فی الصلاۃ اور سہو عن الصلاۃ، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. نماز میں سہو تو ہم سے بھی ہو جاتا، کہیں 2 رکعت کے بعد جو ہے آپ قاعدے کے لیے نہیں بیٹھے اور کھڑے ہو گئے، ہو گیا سہو، حالانکہ بیٹھنا چاہیے تھا تحیات کے لیے. اور اس قسم کا سہو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لاحق ہوا ہے. اگرچہ امام راضی نے ایک بات لکھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کو وہ سہو حقیقی نہیں تھا، بلکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کروایا تاکہ امت کو معلوم ہو سکے کہ سہو ہو تو اس کا پھر اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے. اس کی کیونکہ تشریعی حیثیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اگر آپ کو سہو کبھی ہوتا ہی نہ تو امت کو کیسے معلوم ہوتا کہ اگر نماز میں سہو ہو گیا تو کیا کروں.
آیا نماز توڑ دوں پھر اثر نو شروع کروں، یا اس میں کوئی ہمارے لیے کوئی ازالہ ہے، کوئی صورت ہے کہ جس سے کہ اس کی جو ہے وہ کمی اور تلافی کی جا سکے؟ تو سہو فی الصلاۃ وہ ہے، لیکن سہو عن الصلاۃ تو بالکل اس کے مقصد سے غافل، اس کا نظام انہوں نے غتربوت کر دیا، اس کی اصل مقصد جو ہے اس کو ختم کر دیا، یہ ہے سہو عن الصلاۃ۔ اس میں البتہ طبعاً ہمارے بھی وہ لوگ ضرور آ جائیں گے جو تارک الصلاۃ ہیں، جنہیں ہوش ہی نہیں نماز کسے کہتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا عصر کا وقت کب آتا ہے کب گیا، مغرب کا وقت کب ہوا کب ختم ہوا، فجر کا وقت کب ہوا ہے، جن کا پورا جو نظام الاوقات ہے اس میں نماز کا کوئی مقام سرے سے ہے ہی نہیں، تو وہ تو عن الصلاۃ غافل ہے، وہ تو الذین هم عن صلاتهم غافلون میں وہ لوگ لازماً آ جائیں گے۔ لیکن سہو فی الصلاۃ نماز آپ پڑھ رہے ہیں لیکن وہاں کہیں بھول ہو گئی، وہ بالکل مختلف شے ہوگی۔ لیکن غافل ہو جانا، مطلقاً تارک ہو جانا، یا پڑھنا تو گلدے دار پڑھنا، اس کی کوئی التزام نہ کرنا، اس کی پابندی نہ کرنا، یا وقت گزار کر پڑھنا، بالکل آخری وقت میں ایسے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ شخص وہ جو آخری وقت تک انتظار کرتا ہے، یعنی عصر کی نماز پڑھنے میں، یہاں تک کہ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے مابین آ جاتا ہے، تب وہ ٹھونگے مار لیتا ہے، جیسے کہ مرغا جو ہے وہ ٹھونگ مارتا ہے جب وہ کوئی دانہ چگتا ہے، تو ایسے اس کا سجدہ ہوتا ہے، ٹھونگے مار کر اور نماز پڑھ لیتا ہے۔ یہ نماز حقیقت میں نماز نہیں ہے۔ جیسے کہ ایسے ہی شخص کو ایک حضور نے دیکھا تھا، تو دیکھا اس نے جس طریقے سے سجدہ نہیں صحیح کیا، تعدیل ارکان نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس غریب کو پتہ نہیں تھا، ایسی نماز کہیں سیکھی ہوگی، کوئی بدوی اعرابی ہوگا، وہ پھر آیا، اس نے پھر ویسی نماز پڑھ دی، حضور نے پھر دیکھا، پھر فرمایا صلی فإنک لم تصلی، یہ نماز نہیں پڑھی تم نے، جاؤ نماز پڑھو۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا، پھر اس نے آخر ہاتھ جوڑ دیا کہ حضور مجھے بتائیں کیسے نماز پڑھوں، تب آپ نے وضاحت کی کہ یہ ہے ہر رکن کو صحیح صحیح ادا کرو، سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ سجدے میں جاؤ، تو جب تک تمہاری کمر سیدھی نہ ہو جائے یا پرسکون نہ ہو جاؤ، اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا ہے تو پھر کمر سیدھی ہو جائے، بالکل سکون کی کیفیت آ جائے، پھر جو ہے دوسرا سجدہ ہوگا۔ اسی طرح رکوع کا معاملہ ہے، رکوع سے اسرار احمد صاحب کا موقع بھی آپ نے جان لیا ہے۔ اب مولانا اسحاق مدنی صاحب کی ویڈیو دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کو بھول ہو جائے نا اور سجدہ صاحب کرنا، تو اس کے لیے جو بات اصل میں ذہن میں بٹھانے کی وہ یہ ہے کہ جو عبدو اور رسولوں کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر دو سجدے کرتے ہیں نا، پھر اٹھ کر یا درود شریف دعا پڑھتے ہیں، یہ طریقہ کوئی نہیں، اس کا کوئی ثبوت نہیں، نہ یہ کوئی بات ہے۔ یہ کرنا چاہیے کہ نماز کو اینڈ تک لے جانا، جو ہوگی نا غلطی ہو گئی، اب نماز ٹھیک سلام تک لے جائے، اتحیات درود شریف دعا سب پڑھ لیں، مرحلہ آ گیا سلام کہنے کا، اب دونوں طریقے ٹھیک ہیں، سنت ہے، سلام بالکل نہ کہے کسی طرح بھی، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلا جائے، دو سجدے کرے، اٹھ کر بیٹھ جائے، پھر اتحیات نہیں پڑھیں، اگر سلام سے پہلے کیے نا پھر اٹھ کر فوراً اسی وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اگر سلام پھیر دیا، ایک پھیریں یا دو پھیریں کوئی بات نہیں، پھر دو سجدے کیے، پھر ٹھیک ہے، شاد شوز نہیں کہنا چاہیے، پھر عبدو و رسولوں تک نئے سرے سے پڑھے، پھر سلام کہے، وہ پہلا سلام نماز کا تھا، یہ اب سجدہ صاحب کا ہوگا، شاد کوئی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ مہربانی کو پتہ، صحابہ سب کا عمل یہی تھا، آپ مانتے ہیں، پھر کیا کہتے ہیں، روایت میں کمزوری، روایت کو آگے کا نہیں، جب صحابہ کرام سارے یہ کام کرتے تھے۔ میری باتیں سمجھنے کی کوشش کرو کہ دین کو صرف لفظوں سے نہیں لینا چاہیے کہ فلاں روایت یہ ہے، ساتھ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ آپ کے پاس رہے وہ کیسے یہ کام کرتے رہے، ان کو نہیں رد کر سکے، مانتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سجدہ سہو اتحیات کے درمیان کرنا چاہیے، بعد میں کرنا چاہیے، یا دونوں سجدے جائز ہیں، یا ایک سجدہ جائز ہے، کیا طریقہ کار ہے؟ سجدہ صاحب کے 5 طریقے، یہ میری ویڈیو آپ دیکھ لیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے جو آپ یہ کہہ رہے ہیں، جو مشہور ترین طریقہ ہے وہ بخاری اور مسلم میں 2 بڑے بڑے طریقے آئے ہیں، ان میں ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ آخری تشہد پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے اللہ اکبر کر کے 2 سجدے کریں اور پھر سلام پھیر دیں، کوئی فالتو تشہد نہیں پڑھنا، صرف 2 سجدے کرنے ہیں۔ وہ مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ نماز میں بھول جائے تو اینڈ پہ 2 سجدے کر لے، اگر اس کی نماز میں کوئی کمی ہے تو پوری ہو جائے گی، اور اگر وہ صرف بھولا تھا، نماز اس کی درست تھی، تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے۔ سجدہ صاحب کی اصل جو ہے وہ 2 سجدے کرنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہوں جو سنت میں رپورٹ ہوئے۔ بخاری مسلم میں 2 بڑے بڑے طریقے جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کرنے ہیں، اور دونوں سجدوں کے درمیان وہی دعا مانگ لینی ہے، رب اغفر لی رب اغفر لی، دوسرا سجدہ کر کے جیسے ہی بیٹھے اور سلام پھیر دیا، ایک یہ طریقہ۔ اور دوسرا طریقہ، دونوں طرف سلام پھیرنے کے بعد آپ 2 سجدے کر لیں۔ اس کے بعد پھر 2 طریقے ہیں،
या तो 2 सजदे कर लें और नमाज मुकम्मल होगी, या 2 सजदे करने के बाद फिर 2 तरफ सलाम फेर लें। तो ये 5 तरीके रिपोर्ट हुए हैं। सबसे आसान तरीका यही है कि आखिरी सलाम फेरने से पहले 2 सजदे करें और सलाम फेर दें। तो तमाम उलमाए किराम का मौक़िफ़ आपने जान लिया है। अब आखिर में आप अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।